یسوع مسیح کے زندہ جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم دیکھیں گے یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے دوسرا کلمہ جو لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے لوکا رسول کی انجیل، اس کا 23 باب اور اس کی 38 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور ایک نوشتہ بھی اس کے سر پر لگا دیا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا کے پاک کلام میں سے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں اس کلمہ میں دو ڈاکو ہمیں خدا یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں مصلوب ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پر یہ نوشتہ پورا ہوتا ہے جو یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ یسوع مسیح کی صلیب پر یہ لکھ کر لگا دیا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 3 زبانوں میں لکھ کر لگایا گیا تھا، عبرانی، یونانی اور لاطینی، تاکہ ارد گرد کے لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہودیوں کا بادشاہ مصلوب کر دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں متی رسول اور مقدس مرکز اپنی اناجیل میں دونوں ڈاکوؤں کو خدا یسوع مسیح کا مذاق اڑانے والوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن مقدس لوکا کے مطابق ایک نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تھا۔ آئے ہم دیکھتے ہیں دونوں ڈاکوؤں کا انداز گفتگو جو وہ یسوع مسیح کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو پہلے ڈاکو کی طرف اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے ایک یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ اس پہلے ڈاکو کی گفتگو میں ہمیں طنز نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی زندگی کی بھیک یسوع مسیح سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے ڈاکو کے اگر ہم انداز گفتگو دیکھیں تو وہ کہتا ہے، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ عزیزو، دوسرے ڈاکو کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان چکا تھا، وہ یسوع مسیح کو بادشاہ تسلیم کر چکا تھا۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو پہلا کلمہ جو خدا یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلا کہ اے باپ، ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ یہ شخص جو اس قدر تکلیف اور دکھ کی حالت میں ہے اور لوگ اسے ابھی بھی لعن طعن کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، لیکن اس کا رویہ ان کے لیے بالکل پازیٹیو ہے، اور وہ شفاعت کی دعا کر رہا ہے۔ وہ خدا باپ سے ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے باپ، ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، بے شک وہ ڈاکو بھی ہماری طرح یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، بے شک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو بھی مصلوب کر دیا گیا ہے، اور اس جان کنی کی حالت میں بھی وہ خداوند اپنے خدا سے ان کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ نمبر 2 کہ جو نوشتہ اس کے سر پر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو وہ یقیناً اس بات پر ایمان لے کر آیا ہوگا کہ یہ کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ عزیزو، کئی دفعہ ہمارا انداز گفتگو بھی بڑا مختلف ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے ماحول کے میں ہم کئی بار طنزیہ گفتگو اپنا لیتے ہیں، لیکن ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم
کسی سے بات چیت کریں، اپنا گفتگو کا آغاز کریں تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ہماری گفتگو سے ہرٹ نہ ہو، کوئی ہماری بات چیت سے ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے چال چلن پر غور کرو، اس طرح سے چلو، ایسا چال چلن رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ اور یسوع مسیح کے رویہ کو ہم جانتے ہیں کہ وہ جان کنی کی حالت میں بھی اس نے اپنے رویہ کو پازیٹیو رکھا، اس نے نہ صرف ان لوگوں کے لیے شفاعت چاہی بلکہ اس ڈاکو کے لیے بھی یسوع مسیح نے اپنے لب مبارک کو کھولا اور کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے فرمایا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ سچ کہتا ہوں، جب ہم دیکھیں اس کو یونانی زبان میں اس لفظ کا مطلب ہے آمین، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بارہا اپنی گفتگو میں کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اور یہاں پر بھی یہی لفظ وہ ڈاکو کے ساتھ بات کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے آمین، یعنی قبول کرنا، اگری کرنا۔ عبرانی زبان میں بھی اس کا مطلب آمین ہے، اور اس کا مطلب ہے امین، ایماندار، مقدس، صادق، سچا۔ یسوع مسیح نے یقیناً اس ڈاکو کو یہ یقین دلایا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں مقدس یوحنا نے بھی یسوع مسیح کو آمین کہا، یعنی سچا اور صادق۔ اب ہم بات کرتے ہیں فردوس کی، کہ یسوع مسیح نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، فردوس کا مطلب ہے باغ، خوبصورت مقام، اور کہا جاتا ہے کہ فارس کے بادشاہ اپنے محل کے ساتھ ایک باغ لگواتے تھے جس میں پھل والے درخت اور چشمے اور بہت ساری ایسی خوبصورت اس کو انداز سے لگایا جاتا تھا جو باغ عدن کو ریپریزنٹ کرتا تھا۔ اور یہودی فردوس کے معنی جو ہے وہ عالم ارواح کو مانتے ہیں، یعنی جہاں روحوں کا عالم، جہاں پر روحیں جو ہیں وہ آرام سے رہتی ہیں، ایمانداروں کی روحیں آرام سے رہتی ہیں، اس کو عالم ارواح کا وہ حصہ جس کو فردوس کہتے ہیں۔ اور مسیحی نظریہ کے مطابق اگر ہم دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ تو عزیزو، یہاں پر زندگی کا درخت، حیات کا درخت یسوع مسیح کو کہا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں 2 کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 2 سے 3 آیت اگر ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے، یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی نظریہ کے مطابق فردوس جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ باغ عدن کی اگر ہم بات کریں تو باغ عدن خدا نے ایمانداروں کے لیے بنایا تھا جو انسان کی غلطی سے چھن گیا، لیکن خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہمیں واپس مل گیا۔ دوسرے کلمہ میں یسوع مسیح اور دونوں ڈاکوؤں کے درمیان گفتگو اور تائب ڈاکو کی قبولیت سے ہم چند باتیں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1،
کہ فضل سے نجات. ہم مسیحوں کو نہ ہمارے اعمال سے نجات ملتی ہے، اچھے کاموں سے، نہ قربانیوں سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے. نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان ظاہری نیکی، اعمال اور پیشہ ورانہ عبادات پر تکیہ کرے یا لمبا عرصہ ریاضت میں رہے، بلکہ تائب ڈاکو کی طرح سچائی کے ساتھ مسیح موت کو قبول کرے اور نجات کے لیے ریاکاری یا دکھاوے کے مسیح ہونے کے بجائے دل سے خدا یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ اور زندگی کا مالک مانتے ہوئے اس پر ایمان لائے تو خداوند کے رحم اور فضل کے باعث وہ بچ جائے گا. ہم دیکھتے ہیں افسیوں 2 باب اس کی 8 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنی صلیب پر جان کنی کی حالت میں بھی اس نے اس ڈاکو کو یہ موقع دیا کہ وہ تائب ہو کر خدا یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں داخل ہو سکے. عزیزو، ہمیں اس دوسرے کلمہ سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور نہ کہ ہمارے اچھے اعمال سے، نہ ہمارے اچھے کاموں سے، بلکہ خداوند کے فضل سے، اس کے رحم سے ہمیں نجات ملی ہے. اور اس کلمہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارا انداز گفتگو ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے، ہمیں دیکھ بھال کر بات چیت کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی سے، ہماری گفتگو سے کسی کو تکلیف پہنچے. ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسیح کے طرح چال چلن رکھنا چاہیے، کیونکہ مسیح نے بھی ہماری خاطر اپنی جان کو دکھ دیا اور ہمارے لیے اپنا قیمتی لہو صلیب پر بہا دیا، اپنی جان صلیب پر انڈھیل دی تاکہ ہم بچ جائیں اور اس کے فضل سے نجات پا سکیں. خدا یسوع مسیح کے نام سے اس ساری ڈسکرپشن سے، اس سارے کلمہ کی تفصیل سے آپ کو برکت ملے. آمین.